شروع کریں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا ان چیزوں کو ایکسپوز کرے گا جس سے آپ کو غصہ آتا ہے، تاکہ آپ ایک کے بعد ایک ڈیل کریں اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات ہے درگزر کرنا۔ یہ درگزر کرنا بہت ضروری ہے یونٹی کے لیے، فیملی کی یونٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپس میں یونٹی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں ڈیوائڈ نہ ہو، اور ہم لوگ بڑی آسانی سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عمل بہت ضروری ہے۔ تو آج بھی اور کل بھی میں سوچ رہا تھا کہ کچھ کہوں گا یا اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن شیطان مزبریت کافی زیادہ آج بھی وہ یہ کر رہا تھا، میں نے اس کو درگزر کے ہٹایا۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ بات ضروری ہے، اس کو کہنی ضروری ہے۔ تو جو باتیں پچھلی دفعہ کی تھی کہ درگزر کرنا کس طرح کیا جائے، وہی بتایا تھا کہ آپ جو بھی اس بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے یا الفاظ کہیں ہیں یا ایکشن لیا ہے، ان چیزوں کو اس سے نہ جوڑیں، کیونکہ آپ معافی کا مطلب یہ ہے اگر آپ اس کو جوڑیں گے تو پھر آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، آپ اس کو سنایا کریں گے کہ نہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں لوگ ہاں ہم نے معاف کر دیا، لیکن معاف نہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی دوسری غلطی کرتا ہو تو ساری باتیں ایک دفعہ دوہرا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ اس چیزوں کو، اس ایکشن کو، اس الفاظ کو ہٹا دیا جائے، اس سے نہیں جوڑا جائے، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ نہیں تو پھر وہ دل میں آپ کے رہے گا، ٹینشن برقرار رہے گی، اسٹریس میں رہے گی اس چیز سے ریلیٹڈ۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم معاف کرو کہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے معاف کرنا۔ واقعی جو چیز ٹینشن دے رہی ہے وہ اس کے الفاظ ہیں، اور ہم نے معاف کیا ہے، اس کو الگ کیا اس سے، تو ظاہر ہے وہی ٹینشن سے دور کرے گی جس کو ہم نے الگ کیا ہے۔ اس کو کر کے دیکھیں، کریں گے تو آپ کو نظر آئے گی چیزیں، اور آپ محسوس کریں گے وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں۔ علاوہ اس کے جو بہت زیادہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کئی جگہ پہ کہ اور تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے، بہت کم شکر ادا کرتے۔ یہ جنرل اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ آپ خود دیکھیے اپنے آپ میں کہ ناشکری کس قدر ہے۔ ہر چیز جو ملی ہوئی ہے اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے، جو چیز نہیں ہے اسی طرف جاتا ہے۔ اگر دوسری طرف جائے گا جو چیز نہیں ہے تو شکر ادا کیسے کریں گے؟ آپ اسی میں پھنسے رہیں گے۔ لیکن دیکھنا چاہیے کہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، آپ کے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں، اس پہ غور کریں، آپ پہ کمپیئر کریں ان لوگوں کو جن کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو شکر ادا کرنے کے لیے یہ موضوع کو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہاں شکر ادا کرنی ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ جو قرآن میں ہے حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ بہت خوبصورت مثال ہے کہ ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، بال بچے، صحت سے لے کے پیسے میں سے سب کچھ تھے۔ ایک بیگ ان پہ بیماری آن پڑی، اور زبردست بیماری ایسی آن پڑی کہ نتیجہ یہ ہوا کہ بچوں نے چھوڑ دیا، ان کو جگہ چھوڑنی پڑی، بیگم ان کی لے کے چلی آئی آؤٹ اسکرٹس، شہر سے دور کنارے، اور وہاں پہ رہنے لگی۔ کنٹینیوسلی وہ کام کرتی تھی، اور وہ کام کر کے پیسے لاتی تھی، جو کھانا لاتی تھی وہ کھلایا کرتی تھی۔ پیغمبر کی زندگی ایسی ہوئی، باہر میں رہنا اور اس بیماری کے ساتھ لڑنا، اور بیگم وہ جا رہی کام کرنے، وہاں سے وہ کھانا لا رہی کھلانے کے لیے۔ تو ایک دفعہ وہ واقعی پریشان ہو گئی، ظاہر ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا یہ تو لکھا نہیں اس میں، لیکن ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جہاں جا کے کام کیا کرتی تھی کیا چیز پیش آئی ہوگی۔ بہت فرسٹریٹڈ تھی۔ انہوں نے کہا ایوب علیہ السلام سے، آپ تو پیغمبر ہیں، کیوں نہیں آپ دعا کرتے ہیں؟ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ سنے۔ بالکل جائز بات ہوتی، ذرا سے بھی اس پہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن ان کا جواب اتنا اچھا تھا کہ یہ مطلب ریمائنڈ کرانے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ۔
انہوں نے کہا کہ 70 سال تک، جو بھی سال ہے 70 یا 80 جو بھی ہے، 70 سال تک اللہ نے مجھے اتنا اچھا رکھا، یہ کچھ سالوں سے میں بیمار ہوا، تو میں 70 سال کا شکریہ نہ ادا کر کے میں اللہ سے کہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، شکایت کروں گی یا کچھ مجھ سے مانگو اس چیز کو. تو یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم لوگ کس قدر وہ شکایت لاتے ہیں، کرتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے، اور اگنور کرتے ہیں وہ ساری نعمت کو جو اللہ نے عطا کیا. ہاں، اس میں مجھے یاد ہے کسی نے کہا کہ ہر سانس وہ اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بے شک ہے، لیکن سانس لینے میں کوئی ایفرٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتے تھے، اگر وہ ہم لوگ ایسا بناتے کہ پہلے آپ کو دو چار اسٹرگل کرنا پڑتا بہت، اس کے بعد آپ سانس لے سکتے، تو کتنی مصیبت ہو جاتی. آپ پورے اسٹرگل کرتے، محنت کرتے، اس کے بعد تھوڑی سانس آپ کی جاتی، پھر آپ اسٹرگل کرتے، پھر آپ کی سانس جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، وہ جو چاہے کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، وہ بہت آسان کر دیا. تو بے شک بہت بڑی نعمت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت. تو بس وہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوا ہے؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ تو سب سے اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب وہ تہجد کے اٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ یہ سارے اگلی پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، پھر کیوں آپ رات پر اٹھ کر کے آپ نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو کیا نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے؟ یعنی ایکشن صرف یہ نہیں کہ دل میں شکر گزاری، دل میں ہونا چاہیے، دل میں نہ ہو تو ایکشن کہاں سے آئے گا؟ لیکن ایکشن بھی ضروری ہے شکر گزاری کیا، کہ ایکشن سے آپ کو پتہ چلے کہ واقعی شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو چیزیں جو نعمت آپ کو دی ہیں. جتنے بھی پیسے آپ کے پاس ہیں اس میں آپ خرچ کرتے ہیں، تو آپ اگر شکایت کرتے رہیں گے نہیں اتنا پورا نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے. عام سنیں گے شکایت کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی جو چیز اللہ نے دی ہے اگر یہ نہ دیتے تو پھر مشکلیں اور بھی ہوتی، تکلیف اور بھی ہوتی، تو ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کریں جو دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کو پتہ ہے نا وہ کس حال میں رکھا ہوا مجھے، لیکن اللہ کو وہ چیز پسند ہے کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ کس حال میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ شکر گزار ہے کہ نہیں. یہ کی پوائنٹ ہے اس معاملے میں شکر گزاری کا، کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی جیسے چاہے رکھے ہم کو، ہمیں کوئی شکایت نہیں. وہ چاہے گا تو ہم اچھا رکھے گا، جتنا چاہے گا ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں جو بھی اللہ کی مرضی ہے. یہ چیز ہونی چاہیے. تو مطلب کہنے کا کہ ایکشن اسٹارٹ کریں، درگزر کرنا شروع کریں، وہاں سے اسٹارٹ کریں، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سن کے چلے جائیں بہت اچھی بات ہے، لیکن پیچھے آپ کو شیطان بھی لگ جاتا ہے کہ چلو کل شروع کریں گے، پرسوں شروع کریں گے، فجر کی نماز کے بعد شروع کریں گے، جمعہ سے شروع کریں گے، نہار کر شروع کریں گے. یہ سارے خیالات آتے ہیں ذہن میں، نہ وہ جمعہ آتا ہے نہ فجر کی نماز آتی ہے ویسے جس سے کہ آپ شروع کریں. اس لیے جب بھی خیال آئے شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان کو بیٹ کرنے کے برابر ہے. کیونکہ شیطان ہی بس وسا دیتا ہے نا آپ کو ٹالنے کے لیے کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. یہ سمجھنے کی شیطان ہے بس وسا، یہ دماغ میں آ جائے گا تو آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن آنا تو چاہیے، محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں اس کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی آپ کو سیدھے راستے ہٹانا. اس نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ بیٹھے رہیں گے، اور ہم سامنے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے. تو یہ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آئے گی تو نظر ہی نہیں آتا، مجھے کیا فرق پڑتا کدھر سے آؤ. لیکن اس نے کہا سامنے سے، پیچھے سے. اس کا کام کیا ہے؟ وسوسہ کرنا. تو سامنے سے وسوسہ کرے گا، آپ کو وہ ہٹائے گا نماز میں، ہر چیز کرنے میں آپ کو یاد دلائے گا کہ نہیں ابھی فلانا کام ہے آگے، اس کو کرنا ہے تو اس کو بعد میں کر لیں گے. تو وہ ہو گیا سامنے سے آپ پیار کو ہٹا دیا، کہ آپ سامنے کی بات یعنی فیوچر کی بات سوچ رہے ہیں، ہٹا دیا. اگر وہ نہیں ہوا
یاد دلائے گا پچھلی بات، کل کی بات، پرسوں کی بات، پچھلے سال کی بات. اور نماز میں کھڑے ہوئے ساری پچھلی بات یاد آنی شروع کی. آپ بالکل آپ کا ذہن ہٹ گیا نماز سے، ہٹا دیا اسے. بائیں طرف سے بائیں میں کیا ہے؟ بائیں کے وہ لوگ بائیں طرف کی جو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا ہے کہ آپ نام اعمال جو آپ کو ملے گا اگر آپ کے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو آپ گئے کہاں سے. لیکن جن کے دائیں ہاتھ میں ملا اعمال وہ تو خوش قسمت ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جنتی ہے. تو بائیں ہاتھ کی طرف سے وہ آئے گا تو آپ کو ساری برائیاں آپ کو اتنی خوبصورتی سے پیش کرے گا کہ آپ کو لگے گا یہ اگر نہ کروں تو زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں، خراب زندگی تو بیکار ہے. وہ بہت زندگی تو آپ کو لے جائے گا اس طرف. دائیں طرف سے آئے گا وہ کہ آپ واقعی اچھے انسان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں. لیکن اس طرف سے وہ آتا ہے تو آپ کے دماغ میں دل میں مشورہ کرتا ہے کہ آپ کتنے سارے لوگوں سے بہت بہتر انسان، آپ بہت اچھے ہیں. یہ اسٹارٹ کیا اس نے آپ کے اندر ڈالا کہ آپ بہت اچھے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ میں سے سامنے سے کون کتنا اچھا وہ اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا بہتر ہے. کیونکہ تعلق قلب سے، اس کا قلب کتنا پیوریفائڈ ہے، صاف ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو یہ بیج بونا شروع کر دیا اس نے کہ آپ بہت اچھے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ بیٹھ گئے کہ ہم تو بہت بہتر ہی سب ویسے نہیں. تو شیطان چھوڑے گا نہیں آپ، چاروں طرف سے جکڑا ہوا اس نے. تو اس سے بچنے کے طریقہ یہ کہ ذکر اللہ کو بھی کرتے رہیں. جہاں آپ بیکار بیٹھے ذکر اللہ شروع کرتے رہیں تو آپ ہٹیں گے، تو شیطان سے ہٹیں گے. آپ نے اپنا ایک گاڑی والا اگزامپل دیا تھا پچھلے بار. ایک گاڑی سے ہم جا رہے تھے تو ایسا ٹینشن ہوا، لائٹ کا مسئلہ ہوا. وہ تو غصے کو کنٹرول. ہاں، غصے کو کنٹرول. مان لیجئے ایک ہم روڈ پہ پیدل جا رہے ہیں، پیچھے سے ہم کو کوئی مار کے چلا جاتا ہے، ہلکا چوٹ لگا کر کے ہی، اور تھوڑا سا آگے جا کے وہ رک جاتا ہے. دین اس سچویشن میں کیسے غصہ کنٹرول کریں گے؟ کوئی مشکل کیا ہو، لیکن آپ فوراً ججمنٹ نہ کریں. اس کا انٹینشن تو نہیں ہوگا کہ آپ کو دھکا مارے، اس سے غلطی ہوئی تو اس کو رکھے سامنے تو غصہ نہیں آئے گا. اس نے غلطی کی ہے اور ہم درگزر کرتے ہیں، مشکل کام ہے. لیکن اس کے علاوہ جو آپ دوسرا کام کریں گے اس میں مشکلات دوسرے قسم کی. ہاں، کیونکہ اس وقت تو بہت ہاں ایبرپٹ غصہ آئے گا اور آدمی ہاں غصہ آئے گا تو اسی کو تو کنٹرول کرنا ہے. یعنی کہ آپ یہ اگر سوچ لیں گے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور آپ غلطیوں کو معاف کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کس کی معافی کرتا ہے؟ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے نا. لیکن آپ جب کریں گے تو پتہ چلے گا. یعنی آپ غصہ جو آپ کا آ رہا ظاہر چوٹ بھی لگی ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر قدر بھی ہوتی ہے نا. قدر کہتے ہیں جس پر کہ جو چیز اللہ نے لکھ دی آپ کے لیے جس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے وہ قدر اللہ ہے. بیمار پڑنا، کتنے اچھے صحت مند لوگ دیکھا ہے، ایکسرسائز کرتے تھے، ہر چیز کرتے تھے، کھانا پینا سب اچھا ہے. آل آف اے سڈن ڈسکور ہوا ان کو کولون کینسر ہے. میرے ماموں کو یہ چیز ہوئی، بہت اچھی صحت ان کی، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. کینسر 1 سال کے اندر چلے گئے. تو یہ قدر اللہ ہے. بیماری آنی ہے اور بیماری کے ذریعے اگر موت ٹھیک کروانی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اس میں بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ فلانا ڈاکٹر نے یہ کر کے آپ لے جا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی صحیح نہیں ملا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس میں، تو وہ بھی پارٹ آف قدر ہو جاتا ہے کہ آپ جب یہ لکھا ہے کہ اس سے موت ہونی ہے تو نہ آپ کو ڈاکٹر ملے گا نہ آپ کو ہاسپٹل صحیح ملے گا، اور پھر چلاتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں. تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ نہیں یہ قدر اللہ تھی، یہ لکھی تھی، یہ ذریعہ تھا، وہ بات ختم ہو جاتی. وہاں امریکہ میں بتاؤں ایک افریقن امریکن کنورٹڈ مسلم، اس کا 17 سال کے بچے اس کی موت ہو گئی، گولی سے کسی نے گولی مار دی. تو وہ عورتوں کے پاس بہت سی خاتون گئی جو کہ الوداع اسکول کی ہیں جہاں میری بیگم پڑھاتی تھی. میری بیگم بھی گئی تھی وہاں، تو مجھے بتا رہی تھی کہ وہ رو رہی تھی. اب بیچ میں روتے روتے چپ ہو جاتی تھی
اور پوچھنے لگتی تھی کہ میں ایم آئی ناٹ گریٹفل ٹو اللہ، میں اللہ کا شکر ناشکری تو نہیں کر رہی ہوں، روز جو میں بول رہی ہوں تو ناشکری تو نہیں کر رہی ہوں. پھر چپ ہو جاتی تھی. یہ اس کا چل رہا تھا یعنی کہ گھنٹوں تک. تو کنورٹڈ مسلم. تو اسی لیے یہ ہے بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے، ہم لوگ تو پیدائشی مسلم ہیں، ہم لوگ تو ایمان لائے نہیں صحیح دور سے پڑھ کے، وہ تو ہم لوگ گفٹڈ ہے، گیون ہے، پیدا ہوئے مسلمان ہیں. یہ کنورٹڈ مسلم یہ پڑھ کے ایمان لاتے ہیں اس بات کی ہے قرآن، اور تبھی اللہ تعالیٰ ان کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جیسے ہی وہ ایمان لائے وہاں سے بہت بہتر، سارے گناہ ان کے معاف. ہم لوگ کو اسٹرگل کرنا پڑتا. اگر ہم اسٹرگل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرے، اگر تم ہمارے احکام کی پیروی نہیں کرو گی تو ہم تمہاری جگہ پہ ایسی قوم لے آئیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے، یعنی کہ ہم لوگ ریپلیس ہوں گے اگر ہم لوگ نہیں مانیں. مسلمان بھی ریپلیس ہوں گے، سارے مسلمان ریپلیس ہوں گے، دوسرے مسلمان نہیں پہنچ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. تو یہ ایک طرح سے یہ سائن آف الرٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الرٹ ہو جاؤ وقت ہے. لیکن ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں ہر طرف سے، وہ سارے جال میں پھنسے ہوئے شیطان کی، اپنے جاب سے ریلیٹڈ، دوسری چیزوں سے ریلیٹڈ، وہ سارے کے سارے امپلیمنٹ ہوتے رہتے اپنے پہ، جب تک ہم اس جال کو توڑے نہیں. شیطان سے پھنسا رکھتا ہے، اپنا نفس پھنسا رکھتا ہے. تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں، جب تک کوشش نہ کریں اللہ تعالیٰ ظاہر آپ کو وہ چیز بھی نہیں دے گا. پہلا اسٹیپ لینا ہمارے ضروری ہے. اب اس کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم آگے بڑھیں گے. بابا پہلا اسٹیپ تو تم کو لینا ہی لینا ہے نا، توفیق پھر آتی ہے. آپ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو سب سے مشکل کام ہے پہلا اسٹیپ لینا، وہ تو لوگ تم پہلے تو توفیق اللہ دے گا تو ہم نمازیں پڑھ لیں گے. اور سنا لوگوں سے، میرے دوستوں سے سنا، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کو ہماری سب کو ہدایت دے، سب کو برائی سے، شیطان کی وسوسے سے، اپنے نفس کی شر سے، لوگوں کی شر کے قسم کی فریب سے، پلاٹ سے، اپنے ظلم سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ ہم سبوں کے دلوں میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی محبت پیدا کر دیجیے. ہم سبوں کے قلب کو ایمان سے روشن کر دیجیے، قلب کو پیوریفائی کر دیجیے حرام کاموں سے، فحش کاموں سے، فحش ویڈیو فوٹو سے، انٹرنیٹ کی شر و فتنوں سے، ریاکاری، تکبر، حسد، ناشکری سے اپنی پناہ میں رکھ لیجیے.